अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। साहिल अदीम इस्लामी दुनिया में यानी जो इस्लाम की नॉलेज रखने वाले लोग हैं उनमें से एक बहुत बड़ा नाम है। उनके मुख्तलफ जो है सेशन इस्लाम पर वो मौजूद हैं। मुख्तलफ लेक्चर यूनिवर्सिटियों में जो उन्होंने इस्लाम पर दिए हैं वो भी मौजूद हैं। और उन्होंने जितना दीन इस्लाम जो है वो रिसर्च करके पढ़ा है उसमें उनके जो है वो बहुत क्लियर है। और उनसे जो मुख्तलिफ सवाल किए जाते हैं उनका वो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मुफस्सल जवाब देते हैं। और उनको उनसे जो सवाल किया गया और उसका उन्होंने जो जवाब दिया बहुत ही बेहतरीन और मुफस्सल जवाब। आप सवाल और जवाब दोनों सुनिए। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसे कुरान में हमें अल्लाह ताला ने जन्नत के बारे में मतलब बार बार वो चीज़ें बताई हैं जो हमें दुनिया में जिनके लिए हमें रोका गया है, और वो चीज़ें हमें वहाँ अट्रैक्शन के लिए बताई गई हैं कि मतलब हम जिन चीज़ों से यहाँ रुकेंगे हमें वो चीज़ें वहाँ मिलेंगी, और हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह है। तो जैसे ये हमें बोला गया है कि जैसे नहरें बह रही हैं, जैसे अनार का ज़िक्र है और इस तरह की चीज़ों का ज़िक्र है, तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन बताने के पीछे क्या वो वजूहात है, क्या साइकोलॉजी है? जन्नत असल में ना बेसिकली दुनिया दिखाने के पीछे तस्वीर जरा सीधी करते हैं। तस्वीर आपने जो है ना उल्टी पकड़ी हुई। दुनिया के अंदर ये मामलात करने के पीछे क्या साइकोलॉजी है। बेसिकली तो हम सब जन्नत के अंदर, जन्नत के लिए बनाई हुई मखलूक है। याद रखिएगा, हज़रत आदम जन्नत में ही थे ना, जन्नत में ही, और हवा भी जन्नत से आए नीचे हम। सो टेक्निकल डेफिनेशन जो है ना इंसान की ये है कि आप और मैं, हम सब, हमारे जो वालिद साहब हैं आदम अलैहिस्सलाम और वालिदा जो हव्वा अलैहिस्सलाम है, बेसिकली तो जन्नत के लिए क्रिएट हुए हैं। दुनिया में ये चीजें क्यों नजर आ रही हैं, ये असली सवाल है। जन्नत के लिए तो हमारी जितना भी हमारा जो फैसिनेशन के कर्व है ना, जो जो हमारा साइकोलॉजी है, उसके अंदर जो जो ख्वाहिशात निकल रही हैं वो बेसिकली इसलिए निकल रही हैं बिकॉज हम बने ही जन्नत के लिए हैं। वहीं पे सेटिस्फेक्शन पूरी होगी इस पूरे के पूरे सिस्टम की और निज़ाम की जो हमारे अंदर घूम रहा है। और उसके लिए ये वाला जिस्म नहीं होगा, वो किसी और साइज का, किसी और केमिस्ट्री का जिस्म होगा। नबी इस्लाम ने दोज़खियों के मिसाल के लिए बताया हुआ हमें कि दोज़खी का साइज एक कंधे के और दूसरे कंधे के बीच में ओहद का पहाड़ आ सकता होगा, इतना साइज होगा दोस्त, ताकि उसको मतलब पता चल सके आपको कि दिस इज नॉट द बॉडी बट सोल इज द सेम, द फैसिनेशन इज द सेम। जो चाहते हैं हमारी वो वही है, जो डर रहे हैं वो वही है। तो बेसिकली हम बने जन्नत के लिए हैं, और अल्लाह बचाए, या फिर दोज़ख के लिए हैं। तो बेसिकली द रियल हाउस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, the real natural satisfaction of the human being is in जन्नत, जिधर के मतलब शहजादा ही होता है, चाहे वो झोपड़ी में रह रहा हो चाहे महल में रह रहा हो। बिल्कुल यही वाली मिसाल हमारे ऊपर हो सकती है। बेसिकली जन्नती लोग हैं और दुनिया में फंसे हुए हैं, समझ रहे हैं? बस ये बात ध्यान रखिएगा। तो चूंकि हमें वही वाली ख्वाहिशें होती हैं, आप देख लें इंसान की शुरू से लेके आखिर तक आज तक वही ख्वाहिशात रही कि उसको पूरी अथॉरिटी मिले, पूरी दुनिया पे हुकूमत होनी चाहिए। हर बच्चे से भी पूछें तो वही कहेगा कि पूरी दुनिया मेरे ताबे हो जाए। किसी औरत से कहेंगे तो वो कहेगी मैं दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत हो जाऊं, ठीक है। आदमी से कहेंगे वो कहेगा दुनिया की सारी औरतें मुझे मिल जाएं। ये कहाँ से आ रही है ख्वाहिश? क्योंकि ये अपने अपने प्लेनेट के वाकई बादशाह हैं सारे। आपके बच्चे भी, आपके शौहर, आपका आपका आपके वालिद साहब, भाई, आपकी बहनें, आपकी बेटियां, ये अपने अपने प्लेनेट्स के ये राजकुमार हैं। और क्योंकि जन्नत भी प्लैनेट्स की कॉन्स्टलेशन है ना, क्योंकि वो भी हदीस से साबित है कि तो सबसे छोटा दर्जा जन्नती का, उसकी भी 13 जमीनों जितनी एक जमीन है। और फिर एक दर्जे के लोग दूसरे दर्जे को ऐसे देखेंगे जैसे आसमान से हम सितारे को देखते हैं। तो हमें मार्स कैसे नजर आता है, सितारा की तरह नजर आता है ना, मार्स या जुपिटर या। तो बिल्कुल इस तरीके से आपको बाकी के प्लैनेट्स नजर आएंगे कि जो बाकी किसी और कोई और जन्नती है उधर। सो क्योंकि हम वहाँ पे फुल ऑटोनॉमी में ऐसे करते हैं तो काम हो जाता है, इसीलिए आज हम ऐप्स बना रहे हैं कि बटन दबाएं तो घर पे चीजें आ जाएं। ये सारी की सारी ख्वाहिशें कहाँ से आ रही हैं, ये सारी टेक्निक्स हमें क्यों आ रही हैं? बिकॉज हम उसी प्रोजनी को प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं कि ये जो हमारे अंदर का जो असलियत है ना हमारी, और जितनी भी इजादात आप देखेंगे साफ समझ आ रही है कि जन्नतियों की इजादात हैं जो दुनिया में फंस गए हैं। तो आप जन्नत बनाने की कोशिश करें, चाहे वो कोई हाउसिंग सोसाइटी हो जहाँ पे सुकून और सब्जा है,
آج بحریہ ٹاؤن لے لیں یا پھر آپ کوئی اور ڈی ایچ اے لے لیں یا دنیا میں کوئی اور موناکو سے لے کے سوئٹزرلینڈ لے لیں, جہاں پہ نہریں بہتی ہوتی ہیں وہاں پہ جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہم. وہ تو مسلمان نہیں ہے نا سوئٹزرلینڈ والے, وہ نہروں کے گرد کیوں گھر بناتے ہیں, وہ ابشاروں کے گرد کیوں لوگ دنیا ٹورسٹ پہنچی ہوتی ہے, اندر کی خواہش ہی ہے کہ نیچے نہریں بہتی ہوں وہیں رہنا میں. اب قرآن پاک میں یہ بات صاف نظر آ رہی ہے کہ ہم تمہیں وہاں پہ ہی بھیجیں گے. سوئٹزرلینڈ بہت چھوٹی سی جگہ ہے, تمہیں وہ والی جگہ دیں گے جو کہ گرینری اور نہریں بہتی ہوں. تو جب ہم یہ سائیکالوجی سمجھ گئے نا, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دکھائی ہیں وہ صرف ایک نشانی کے طور پہ دکھائی ہیں کہ تمہیں دیکھو یہاں پہ کیسی چیزوں کی اٹریکشن ہو رہی ہے, اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جنت کی آیتیں بتائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بھائی تم اصل میں وہاں کی مخلوق ہو, اپنے گھر واپس آؤ. تم نے کہا تھا کہ میں ٹیسٹ پورا کر لوں گا, مجھے اوپر کے درجات دے دینا, تو اب یہ ٹیسٹ ہے تمہارا. سو اٹس سچ اے سمپل لینئر ڈائیگرام, بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گا آپ کو کہ دنیا میں نہیں نعمتیں, دنیا میں صرف نعمتوں کی چھوٹی چھوٹی بوندیں ہیں, نشانیاں ہیں. ہم بیسکلی, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں جب اسٹوڈنٹ تھا نا تو میں نے ایک ایکسپیریمنٹ پڑھا, ابھی تک میرے ذہن پہ عکس ہیں اس کے, کہ دنیا کے الگ الگ ملکوں سے آئی تھنک 1,00,000 بندوں سے یا 10,000 بندوں سے, آسٹریلیا سے, یورپ سے, ایشیا سے, افریقہ سے, امریکہ سے لوگوں کو اکٹھا کیا انہوں نے الگ الگ طریقے سے, اور ان سے کہا کہ ایک ایسی تصویر بنائیں کہ جس میں جو آپ کے لیے سب سے خوبصورت تصویر کیا ہو. کین یو امیجن کہ پوری دنیا کے الگ الگ قوموں نے وہ جو تصویر بنائی وہ سب نے ایک ہی تصویر بنائی. کہ خوبصورتی کیا ہوتی ہے تصویر میں بنائے. لوگوں نے اس میں پہاڑ بنائے, پانی بنایا, درخت بنایا, اور کھلا سورج اور آسمان بنایا, سب نے وہی بنایا. اندر کی سائیکالوجی کہیں اور سے آئی ہوئی ہے, وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. اب یہ کون ان دہریوں ایتھیسٹ کو سمجھائے کہ یہ اتنی یونیورسل کانسٹنٹ کہاں سے آتا ہے. اس کتاب میں وہ چیز لکھتی کہ جو ازل سے لے کے اب تک تمام لوگوں کو چاہیے تھی کہ میں نے بھی دنیا کے سوئٹزرلینڈ میں ہی جانا ہے. کیوں ہمیں اٹریکشن ہوتی ہے نیچے بہتی ہوئی نہروں سے, کیوں ہمیں پہاڑ سبزہ کیوں پسند آتا ہے, کیوں کوئی ریگستانوں میں نہیں رہتا, کیوں کوئی برفوں میں جا کے نہیں ساری عمر رہتا. مجبوراً کی بات چھوڑیں, خواہش جیسے کسی کے بس میں آئے گا سب سوئٹزرلینڈ پہنچ جائیں گے. کسی ایک دفعہ بھی آپ نے کسی بھی انسان کو بس میں آپ نے دیکھا ہے نا, تو اس نے اپنی ڈی ایچ اے کے اندر یا اپنے بحریہ ٹاؤن کے اندر جنت کا نقشہ نکالنے کی کوشش کی. کیا وہ قرآن سے نکالتا ہے؟ نہیں, وہ اپنے اندر سے نکالتا ہے. قرآن تو اس کیمسٹری کی جیتی جاگتی آواز ہے. تو یہ جتنے بھی آپ کو انار پھل جو دنیا میں نظر آ رہے ہیں نا, جتنے بھی, یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے یہ ایک سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ڈیوائن سینس آف ہیومر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا, کہ یہ دیکھو تمہیں یہ کیسے تمہیں نظر آ جائے گی, تمہیں کیا چیز اٹریکٹ کرتی ہے, اور جب تمہیں اٹریکٹ کرے گی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ ہے اصلی. یہ دیکھو اپنی اوقات اور حیثیت نظر آتی ہے ہمیں کہ ہم کتنے بڑے بیسکلی کس عیاشی کو چھوڑ کے دلائے ہوئے ہیں جس کی ہمیں یاد آتی ہے. سو اٹس اے ویری سمپل تھنگ. جو آپ کو ایک دفعہ سمجھ آ گئی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے کتنا بڑا احسان کر دیا کہ قرآن پاک میں وہ والی چیزیں کھول کے بیان کر دی اللہ تعالیٰ. اب آپ خود سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان نباتات کی آیتیں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم سوچتا کیوں نہیں ہے, پھلوں اور پودوں کو دیکھ کے اللہ نے کہا سوچتے کیوں نہیں ہو یہ کیسے بن رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہی ہے. واللہ عالم ایک مطلب تھوڑی ہے, اللہ تعالیٰ نے تو پتہ نہیں کتنے اور راز رکھے ہیں ان میں. ویسے آپ کو بتاؤں کہ عام سا بندہ بھی مجھ جیسا بھی یہ دیکھے اور اس کو نظر آنا شروع ہو کہ یار مجھے اٹریکشن کیوں ہو رہی ہے ان سے, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر کہیں سے کوئی بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی اور دنیا سے تھے. وہاں پہ میرے خون کے اندر ابھی تک وہ عیاشی نکلی نہیں ہے, اور دنیا میں آ کے میں پھنس گیا ہوں, اور دنیا میں جنت بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور اس لیے کیا کر رہا ہوں, دنیا پہ حکومتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, دنیا پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ساری عورتیں ہیں تو سارے کے سارے مرد میرے نیچے ہوں, اور میری سیاست جو ہے وہ چمک جائے, اور آل آف دیٹ. اور اس کو اللہ نے کہا قابو کر, یہ تھوڑا ہی عرصہ اس کو قابو کر لے, کس طریقے سے اس کو قابو کر تاکہ تجھے پتہ چلے کہ تجھے اصل میں مل جائے گی یہ چیز. یہاں پہ صرف صبر کے لیے آیا, تو یہاں پہ صرف اور صرف اس امتحان کے لیے آیا کہ یہاں پہ وہ بیلنس نہیں پورا کر سکتا. جنت میں تو بھی کون بولے گا تو ہو جائے گا, دنیا میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, صرف اور صرف ایک آزمائش ہے. اور تجھے اگر تجھے وہ والا اپنا شہزادہ پن پریکٹس کرنا ہے تو لوگوں کا حق مارنا پڑے گا تجھے. یہاں پہ صرف اور صرف اثار قربانی, یہاں پہ دے جس طرح بادشاہ دیتے ہوتے, یہاں پہ دے سب کو اپنا جسم کاٹ کے بھی دے تاکہ وہاں پہ تجھے مل سکے. بادشاہ سلامت کے لیے اگر آپ نے کوالیفائی ہونا ہے تو ثبوت بھی تو دینا کہ آپ بادشاہ اور ملکہ ہیں یہاں پہ.
شہزادہ اور شہزادیاں کیسے ہوتے ہیں؟ سخاوت دکھائیں، رحم کریں لوگوں کے اوپر، تب کہیں جا کے آپ کو ملے گا وہ والا درجہ. اوکے، آپ جزاک غور اللہ، سے ویری دیکھیے ویل. گا جن لوگوں کو بڑے درجے ملے ہیں نا، انہوں نے کام وہی کیے ہیں جو کہ بڑے بڑے شہنشاہوں نے جو کام کیے ہیں نا، انبیاء نے وہی کام کیے ہیں. کھلے عام معافیاں دی ہیں لوگوں کو اس طریف فلسفہ بتایا جو بڑے کوئی رعایا کے لیے جو بہتری ہوتی ہے وہ والے احکام دیے ہیں. ایک ایک دو بندوں کی بھلائی کبھی بھی نہیں کی. انصاف کے بہت تقاضے رکھے کہ جیسے کہ وہ واقعی جنت کے بادشاہ ہیں. اور واقعی پھر سمجھ آ گئی کہ کیوں اللہ تعالیٰ پھر معاف کرنے والوں کو درجے اوپر کیوں دے رہا ہے، کیونکہ رحم دل لوگ جو ہیں ان کو بڑی بڑی رعایا ادھر ہی ملنی ہے. جنتیوں پہ تو نہیں کوئی ظلم کر سکتا. یہاں پہ کوئی رحم دل نہیں ہے، وہاں پہ کس نے کوالیفائی نہیں ہونا پھر.